بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیکنڈ ایئر کا لیکچر ہے اور ہم نے نظم جواب شکوہ علامہ اقبال کی شروع کی ہوئی ہے۔ نظم جواب شکوہ کے پہلے بند کے 2 اشعار کی تشریح میں نے اس طریقے سے کروائی ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر امتحانات کی تیاری اور امتحان میں کیسے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے وہ سیکھ سکیں۔ امید ہے کہ کل کا لیکچر آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ آج سے اب اگلے اس بند کا آخری شعر اور اگلے بند کی تشریح کی جائے گی۔ طریقہ وہی ہے، لیکن اب چونکہ جیسے کل بتایا گیا تھا یہ اردو لازمی 12ویں جماعت کے لیے لیکچر ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ سوال کی تشریح کے لیے تو پورے لوازمات ہیں، اب یہ والے لوازمات ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ جو لوازمات ہیں جو کل آپ کو بتائے گئے تھے کہ کس طریقے سے مطلب شعر لکھنے کی جگہ انڈر لائن، یہ ہیڈنگ، دوسری ہیڈنگ کہاں ہوتی ہے، انڈر لائن کیسے ہوتی ہے، پھر الفاظ کو بھی ذرا کھول کر صاف صاف لکھا گیا ہے، اور فنی محاسن الگ ہیڈنگ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آگے کے حصے میں یہ چیزیں نہیں ہوگی چونکہ یہ نوٹس بنائے جاتے ہیں اور کم جگہ پر لکھے جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا لکھے تاکہ فوٹو اسٹیٹ کریں تو لوگوں کا خرچ کم ہو جائے، اتنا خرچہ ان کو نہ آئے فوٹو اسٹیٹ پر، اور تشریح پوری ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ آپ پک کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ وہی ہے، انتہائی آسان۔ اب دیکھیں ذرا، یہ آپ کے پاس ایک شعر لکھا ہوا ہے، شعر نمبر 1.3۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امتحان کا طریقہ یہ ہے، ایسے لکھنا ہے، آپ نے ایسے لکھنا ہے، ایسے ہیڈنگ لگانی ہے۔ اب یہاں پر جسٹ بیسک چیز سکھائی جا رہی ہے، باقی لوازمات میں اتنا زور نہیں دیا گیا۔ عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا ہے۔ ہمارا پہلا جملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ شعر کی تشریح سے ہی شروع کیا جائے، یہ میں نے تعارف سے ہی جملہ اٹھایا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا ہے، یہاں انہوں نے اپنے عشق، یہ والا عشق جو ہے یہاں سے اٹھا کر میں یہ لے گیا، اپنے عشق کے بارے میں بتایا ہے۔ اقبال کا عشق استعام سے ہے، اقبال کا عشق اللہ تعالیٰ سے ہے، اب اس طرح جملوں کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور اقبال کا عشق خاص طور پر مسلمانوں سے تھا۔ یہ وہ عشق ہے جو اصل میں ان کا شوق ہے اور ان کا جنون ہے، اور اسی بے حد عشق نے ان کے قلم سے شکوہ نظم کو تحریر کیا ہے۔ اقبال نے اس عشق کو فتنہ گر، یعنی یہ عشق جو ہے شکوہ کی وجہ سے، میرا شکوہ عشق کی وجہ سے ہے، اور پھر اس عشق کی جو پہلی خوبی بیان کی گئی ہے وہ فتنہ گر ہے، میں نے یہاں سے اٹھایا ہے۔ فتنہ گر، شکوہ کے ذریعے ایک فساد برپا ہو گیا، فتنہ کے معنی ہے۔ اب جوڑ کیسے دیے ادھر دیکھیں، شکوہ کے ساتھ جوڑا ہے اس فتنہ گر کو، اس عشق کو، شکوہ کے ذریعے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اس عشق میں ایک شوخی، یہ بھی فتنہ گر کے معنی ہے، اور ایک شرارت ہے کہ انسان کا گلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، کافی ہو گیا، فتنہ گر کی تشریح ہو گئی۔ مزید آگے عشق کو سرکش کہا ہے، یہ یہاں سے اٹھایا ہے سرکش، یہ جگہ نظر آ رہی ہے، عشق کو سرکش کہا ہے، سرکش کے معنی بھی بیان کیے جائیں گے، عشق کے ساتھ اور شکوہ سے بھی جوڑیں گے اس کو۔ اللہ سے شکوہ نافرمانی، سرکش، جب ہم اللہ سے شکوہ کریں گے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، جب ہم اللہ سے شکوہ کریں گے تو یہ سرکشی بغاوت کہلائے گی، جب ہم اللہ سے شکوہ کریں گے تو یہ شکوہ سرکشی یعنی غرور اور اللہ سے بے وفائی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس عشق کی آخری خوبی اس کا چالاک ہونا ہے، یہ عشق چالاک ہے، کیونکہ اس چالاکی، شکوہ کرنا چالاکی ہے، شکوہ کرنا شاعر کی ذہانت ہے، شاعر کی ہوشیاری ہے، اور یہ شکوہ چالاکی سے کیا گیا ہے، کاریگری اور ہنرمندی سے، بڑے طریقے سے کیا گیا ہے، صرف آہ و فریاد نہیں ہے، بڑی کاریگری اور ہنرمندی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی گئی ہے۔ امید ہے یہ مصرع عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، یہ سمجھ آ گیا ہوگا، ایک دفعہ پھر ریڈ کر لیں۔ پیراگراف چھوڑ دیا گیا ہے، نیا پیراگراف شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ دوسرا مصرع آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا شروع ہے۔
اقبال نے شکوہ کے لیے نالا جیسا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ شکوہ ایک فریاد ہے۔ اس شکوہ کو ایک واویلا کہا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ اب آپ نے خود اضافہ کرنے ہیں، میں نے صرف ورڈز لکھتی ہیں۔ شکوہ کے ذریعے شاعر نے شور و غل کیا ہے اور آہوں سے بھرپور ہے، یہ اس نالہ کے لیے الفاظ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نالہ بے باک کہا ہے۔ نالہ بے باک بھی ہے کہ انتہائی بے خوفی سے کہا ہے۔ شکوہ کرتے وقت شاعر کو کوئی نہ ڈری محسوس نہیں ہو رہی تھی، کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، بالکل نہ ڈری محسوس کر رہے تھے۔ بڑی دلیری کے ساتھ بے باک بڑی دلیری کے ساتھ شکوہ کیا ہے، بڑی شوخی اور بڑی بے ادبی سے انہوں نے یہ شکوہ کیا ہے۔ اس کو شاعر کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پرواہی کہا جائے گا، اور اللہ کے سامنے اپنا شکوہ رکھا ہے کہ اس نالے نے آسمان چیر لیا، یعنی زمین سے اٹھا، آسمان تک رسائی حاصل کی اور اسے چیرتا ہوا اللہ کے دربار پہنچ گیا۔ کتنا آسان کام ہے۔ نیچے اس بریکٹ میں نے یہ والے مرکبات، یہ فنی محاسن جو آپ نے پیپر میں ایسا کرنا ہے، لیکن اب ہر شعر کے ساتھ اتنا لکھوں گا تو جگہ گھیرے گا، اس کو میں نے کیا کر دیا، اس کو میں نے ایسے بنا دیا۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے، پرچے میں ویسے ہی لکھنے ہیں۔ مرکب عطفی ہے فتنہ گر و سرکش و چالاک، واو کی وجہ سے۔ مرکب توصیفی ہے نالہ بے باک، یعنی نالہ کی خوبی کیا ہے، بے باکی ہے۔ شعر نمبر 2.1 2.1 کیوں کہیں گے؟ دوسرے بند کا پہلا شعر ہے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ اقبال کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ میں نے یہ اقبال کے تعارف سے جملہ اٹھایا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ تشریح میں جب آپ کا پہلا جملہ ایسا ہوگا تو کتنا اچھا امپریشن بنائے گا۔ اب ذکر ہے پیر گردوں کا۔ پیر گردوں کون ہے؟ پیر سے مراد بوڑھا آدمی یا بوڑھا ہے۔ پیر کسی معمر کو کہتے ہیں، زیادہ عمر والے کو، لیکن ہادی اور رہنما کے لیے، ہدایت دینے والے اور رہنمائی کرنے والے کے لیے بھی پیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ گردوں سے مراد فلک ہے، آسمان ہے، یا چرخ بھی آسمان کو کہتے ہیں۔ اور پیر گردوں اصل میں سیارہ زحل ہے، سیارہ زحل کو پیر گردوں کہتے ہیں، جسے پیر فلک کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وہ بھی شکوہ سن رہا ہے، یہ سن میں نے یہاں سے اٹھایا ہے۔ وہ شکوہ سن رہا ہے، یعنی شکوہ اس تک بھی پہنچا، اور اس نے شکوہ سن کر کیا کہا لفظ مصرے سے اٹھایا ہے۔ شکوہ سن کر سیارہ زحل نے یہ کہا کہ کہیں ہے کوئی، یعنی کوئی ہے۔ کس نے شکوہ کیا ہے؟ کس نے اتنی جرت کی ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے؟ کون یہ شکوہ کر رہا ہے؟ شکوہ سیارے بھی سن رہے تھے، یہاں سے اٹھایا، یہ سیارے یہاں سے اٹھایا ہے۔ شکوہ سیارے بھی سن رہے تھے۔ سیارے اصل میں گردش کرنے والے ستارے ہیں، یہ ان کے معنی بتا دیے میں نے۔ وہ شکوہ سن کر کیا بولے، کیا کہا انہوں نے، یعنی انہوں نے کیا کہا، سواریہ نشان، کیا اظہار کیا، سواریہ نشان۔ وہ بولے کوئی ہے، یعنی یہ شکوہ کرنے والا کوئی ہے، یعنی یہ کون ہے جس نے شکوہ کیا ہے اور اس شکوہ کے ذریعے سرے عرش بری پہنچ گیا ہے۔ اب اس کی تشریح ہوگی۔ شکوہ کے ذریعے کوئی بھی ہے، وہ کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے دربار تک شکوہ پہنچ گیا، اللہ کے عرش تک رسائی حاصل کر لی، اللہ کے عرش کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس پورے تشریح کے بعد فنی محاسن بریکٹ کی صورت میں مرکب اضافی پیر گردوں کا پیر، صنعت تضاد کہا اور سن، مرکب اضافی سر عرش بری۔ ہم ہیں شعر نمبر 2.2 پر۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ اقبال کا شکوہ
چاند نے بھی سن لیا. یہاں سے اٹھایا. زمین کا چاند ہے, زمین کے پاس رہتا ہے, اس لیے چاند نے شکوہ سن کر فوراً جواب دیا. وہ کہتا تھا, شیر سے اٹھایا ہے, اس کا کہنا تھا اس نے شکوہ سن کر فوراً کہا نہیں, ذرا غور کرو, ذرا سنو, کوئی اور نہیں بلکہ اہل زمین ہے, یعنی زمین کے لوگوں میں سے کوئی ہے, زمین کے رہنے والے یعنی انسان کا کارنامہ لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند زمین کے پاس ہے, تو اس نے پہچان لیا کہ یہ شکوہ زمین ہی سے اٹھا ہے. دوسری طرف جب یہ شکوہ کہکشاں نے سنا, یہ کہکشاں یہاں سے اٹھایا ہے, سنا کہ جو کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی دھار ہے, ایک لائن ہے جو اندھیری رات میں آسمان پر سڑک کی طرح دور تک گئی ہوئی نظر آتی ہے. ایک لائن, ملکی ویز نظر آتے ہیں, گیلیکسی بھی اس کو کہتے ہیں. جب اس نے شکوہ سنا تو اس نے کہا کہ پوشیدہ یہی ہے کوئی, یعنی معلوم نہیں شکوہ کس نے کیا, کون ہے, مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ شکوہ کرنے والا یہیں کہیں چھپا ہوا ہے, نظر نہیں آ رہا, آنکھوں سے اوجھل ہے, دور ہے, معلوم نہیں کون ہے, لیکن کوئی ہے صحیح جس نے شکوہ کیا ہے. اس کے دیکھیں فنی محاسن, مرکب اضافی, اہل زمین, تکرار لفظی ہے, کہتا تھا, کہتی تھی. شعر نمبر دوسرے بند کا تیسرا شعر اس طرح نمائندگی کی ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اقبال کی شاعری تعارف سے اٹھایا ہے, روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ میرے شکوے یہ ہے, میرے شکوے کو سب نے سمجھا, سب کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اللہ سے شکایت کی ہے, اللہ سے مسلمانوں کی تباہی کا گلہ کیا ہے. یہ شکوے کی تشریح کی ہے. اس کو مگر کچھ جو سمجھا, یعنی میرے شکوے کی ذرا سی سمجھ آئی, تھوڑا کچھ جو سمجھا, تھوڑا سا سمجھا گیا, معمولی سے سمجھ میں آیا, تو کسے یہ سمجھ آئی ہوگی, میرے شکوے کی سمجھ صرف رضوان کو آئی ہے. رضوان کون ہے؟ رضوان ایک فرشتہ ہے, اسے جنت کا داروغہ اور نگران کہتے ہیں. اسے بہشت کا دربان بھی کہا جاتا ہے جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے. تشریح پہلے مصرے کی مکمل, لائن خالی چھوڑنی ہے, پیراگراف بدل دیا. رضوان کو معلوم ہو گیا کہ یہ شکوہ انسان نے کیا ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. یہ دیکھیں انسان نے کیا ہے, یہ وہی انسان ہے جسے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل تھا, اور اللہ کے حکم سے اسے پھر جنت سے نکالا ہوا انسان, جنت سے نکالا گیا ہے, یعنی اسے وہاں سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا. چونکہ یہ سارا معاملہ انسان کو جنت سے نکالنے کا معاملہ رضوان کے سامنے ہوا تھا, وہ دروازے پر کھڑا تھا جب جنت سے اس کو نکال رہے تھے, اس لیے اس نے شکوہ کو اور شکوہ کرنے والے انسان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ اور کوئی ہو نہ ہو انسان کا کارنامہ لگتا ہے. صنعت تلمی, رضوان اور جنت سے نکالا ہوا انسان, جب کسی واقعے کا ذکر آتا ہے رضوان کا ذکر آئے گا, جنت سے انسان کے نکالے جانے کا ذکر آئے گا تو صنعت تلمیح کہیں گے. تکرار لفظی دیکھیں, سمجھا, بار بار سمجھا کا استعمال کیا گیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. انشاءاللہ کل اگلے بند کے ساتھ 1-2 بند کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ تک تشریح پہنچے گی. امید ہے تشریح کا یہ طریقہ آپ کو مؤثر لگتا ہوگا. شکریہ.